آج کا ہمارا ٹاپک ہے بارٹر سسٹم اور بارٹر سسٹم کی مشکلات۔ واٹ از بارٹر سسٹم؟ بارٹر سسٹم کیا ہوتا ہے؟ بارٹر سسٹم ڈائریکٹ ایکسچینج یعنی براہ راست تبادلہ ہے اشیاء اور خدمات کا دوسری اشیاء اور خدمات کے ساتھ ان آ ٹرانزیکشن یعنی کسی بھی لین دین والے معاملات میں۔ بارٹر سسٹم ایک ایسا معاشی نظام ہے جس کے اندر زر کا استعمال یعنی پیسوں کا استعمال نہیں ہوتا، بلکہ چیزوں کا براہ راست تبادلہ چیزوں کے ساتھ ہی کیا جاتا ہے تاکہ لوگ اپنی ضروریات پوری کر سکیں۔ مثال کے طور پر جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں، ایک شخص جس کے پاس سیب موجود ہے اور اسے کیلے کی ضرورت ہے، اور جس شخص کے پاس کیلے موجود ہیں اسے سیب کی ضرورت ہے، تو وہ براہ راست آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تبادلہ کر کے اپنی ضرورت کی چیز حاصل کر سکتے ہیں۔ بارٹر سسٹم چونکہ ابتدائی معاشی نظاموں میں سے ایک ہے، جب انسان زر کا استعمال نہ جانتا تھا، لہٰذا ضروریات پوری کرنے کے لیے اس نے بارٹر سسٹم کا نظام اپنا لیا۔ لیکن بارٹر سسٹم میں بہت ساری مشکلات تھیں، جس کی وجہ سے لوگوں نے کسی ایسی چیز کی تلاش جاری رکھی جو سب کے لیے قابل قبول ہو اور سب کے لیے لین دین میں آسانی رہے۔ بارٹر سسٹم کی مشکلات کی وجہ سے ہی بعد میں زر منی کا انٹروڈکشن ہوا۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے کہ بارٹر سسٹم کی وہ کیا مشکلات تھیں جنہوں نے لیڈ کیا کہ ہم منی کو یعنی زر کو استعمال کرنا شروع کریں اپنی ضروریات کے لیے، اپنی چیزوں کے لین دین کے لیے۔ وہ کون کون سی مشکلات تھیں؟ بارٹر سسٹم کی بہت سی مشکلات تھیں۔ مثال کے طور پہ لیک آف ڈبل کو انسیڈنس آف سرٹن وانٹس یعنی ضروریات کی اشیاء کی دو طرفہ عدم مطابقت، مشترک معیار قدر کا فقدان، ذخیرہ قدر میں دقت، لیک آف کامن، یہ تمام کی تمام جو مشکلات یہاں پہ لکھی ہوئی ہیں ان کی اردو ٹرانسلیشن ہم ساتھ ساتھ کرتے جائیں۔ ان میں سب سے پہلی مشکل ہے لیک آف ڈبل کو انسیڈنس آف سرٹن وانٹس یعنی ضرورت کی اشیاء کی دو طرفہ عدم مطابقت۔ براہ راست تبادلہ یعنی بارٹر سسٹم کی سب سے بڑی مشکل یہ تھی کہ ضروریات ایک دوسرے کے مطابق نہیں ہوتی تھیں۔ مثال کے طور پہ ایک شخص ہے جو کہ گندم تیار کرتا ہے اور اسے کپڑے کی ضرورت ہے، لہٰذا وہ اپنی گندم جسے وہ پیسوں کے طور پہ استعمال کر رہا ہے، وہ اپنے گندم لے کر کسی کپڑے والے کے پاس جائے گا اور اس سے کہے گا کہ مجھے کپڑے کی ضرورت ہے، تم مجھ سے یہ گندم لے لو، اس کے بدلے میں مجھے کپڑا دے دو۔ کپڑا تیار کرنے والا شخص اس کو کپڑا دینے کو تو تیار ہے، لیکن بدلے میں اسے گندم کی ضرورت نہیں ہے، لہٰذا وہ اسے کہے گا کہ میں تمہیں کپڑا دینے کو تیار ہوں، لیکن مجھے بدلے میں جوتے کی ضرورت ہے، تو تم مجھے کہیں سے جوتا ڈھونڈ کے لا دو اور اس کے بدلے میں تمہیں کپڑا دے دوں گا۔ اب پہلا شخص جو کہ گندم تیار کرتا ہے، گندم اگاتا ہے، اب اسے کسی ایسے شخص کو ڈھونڈنا پڑے گا جو جوتے تیار کرتا ہے، لہٰذا وہ کسی ایسے شخص کی تلاش میں نکل جائے گا، اور ہو سکتا ہے جو جوتے تیار کرتا ہو اسے گندم کی ضرورت نہ ہو، بلکہ وہ کسی اور چیز کی ضرورت ظاہر کر دے۔ یہ ضروریات کی عدم مطابقت کی وجہ سے ہی وقت کا ضیاع ہوتا تھا، وسائل کا ضیاع ہوتا تھا، لہٰذا مشکلات ایٹ دا سیم ٹائم ایک ہی وقت میں ایک دوسرے کے ساتھ میچ نہیں ہوتی تھیں۔ آج کے زمانے میں ہمیں پیسوں کی آسانی کی وجہ سے کسی بھی ایسی مشکل کا سامنا نہیں کرنا پڑتا، لہٰذا پیسوں نے یہ بارٹر سسٹم کی اس مشکل کو حل کر دیا ہے۔ دوسرا بڑا مسئلہ بارٹر سسٹم کی وجہ سے تھا لیک آف کامن میجر آف ویلیو یعنی کہ ایک جیسا معیار قدر نہیں تھا، معیار قدر کی کمی تھی، اس کا فقدان تھا، یعنی ہمارے پاس کوئی ایسا پیمانہ نہیں تھا جس سے ہمیں پتہ چل سکے کہ جو ہم چیز دے رہے ہیں ہمیں اس کے بدلے اتنی ہی مالیت کی کوئی چیز مل رہی ہے۔ اگر ہم اسی گندم اور کپڑے والے شخص کی مثال لیں تو اگر ایک شخص دوسرے کے پاس جا کے گندم دیتا ہے اور بدلے میں کپڑا لینا چاہتا ہے تو یہ کیسے پتہ چلے گا کہ گندم جتنی دی جا رہی ہے اس کے بدلے اتنی ہی مالیت کا کپڑا دیا جا رہا ہے؟ لہٰذا کوئی پیمانہ قدر نہیں تھا۔ اگر 1 کلو سونے کے بدلے 1 کلو چاول دے دیے جائیں وزن کو پیمانہ بنا کر تو یہ تو ناانصافی ہو جائے گی، لہٰذا چیزوں کے لین دین کے لیے کوئی ایسا پیمانہ نہیں تھا جو ان کی مالیت کو طے کر سکے اور برابر کر سکے۔ تیسرا مسئلہ لیک آف اسٹور آف ویلیو یعنی کہ ذخیرہ قدر میں دقت۔ بارٹر سسٹم کی ایک مشکل یہ بھی تھی کہ چیزوں کو ذخیرہ نہیں کیا جا سکتا، یعنی چونکہ ہر شخص کوئی نہ کوئی چیز تیار کرتا ہے، کوئی شخص گندم اگاتا ہے، کوئی شخص چاول اگاتا ہے، کوئی شخص کپڑا تیار کرتا ہے، اور بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ گل سڑ جاتی ہیں۔ آج کے زمانے میں پیسے لوگ جمع کر لیتے ہیں، دولت مند ہو جاتے ہیں، لیکن اس زمانے میں بارٹر سسٹم کے زمانے میں لوگ اپنی دولت کو جمع نہیں کر پاتے تھے،
یعنی جو شخص پھل اگاتا ہے وہ پھلوں کو زیادہ لمبے عرصے تک نہیں رکھ سکتا تھا، کیونکہ یہی اس کی دولت تھی، لیکن وہ اس دولت کو ذخیرہ نہیں کر سکتا تھا۔ اس طریقے سے کوئی شخص جو کہ دودھ حاصل کرتا ہے جانوروں سے، وہ اس دودھ کو لمبے عرصے تک ذخیرہ نہیں کر سکتا تھا، لیکن روپے نے اس مشکل کو حل کر دیا ہے۔ آج کے زمانے میں دولت کو ذخیرہ کیا جا سکتا ہے۔ لیک آف ڈویزیبلٹی آف سرٹن کموڈیٹیز، بہت ساری ایسی چیزیں تھیں جو کہ تقسیم نہیں ہو سکتی تھیں۔ مثال کے طور پر آپ کے سامنے واضح ہے، اگر ایک شخص جو ہے جس کے پاس کچھ جانور ہیں، بھیڑیں ہیں، بھینسیں ہیں، اور دوسرا شخص جس کے پاس پھل موجود ہیں، اگر وہ آپس میں لین دین کرنا چاہتے ہیں تو کیسے پھلوں کے بدلے کتنا وہ جانور بدلے میں دیا جا سکتا ہے؟ اب ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ ایک سیب کے بدلے کسی جانور کی کوئی ٹانگ یا کوئی حصہ کاٹ کر دے دیا جائے، لہٰذا چیزوں کی تقسیم میں مسئلہ تھا۔ بہت ساری چیزیں ایسی تھیں جو تقسیم نہیں ہو سکتی تھی، جیسے کہ گھر، جائیداد وغیرہ، زمین وغیرہ، یا کوئی جانور وغیرہ۔ لیک آف ڈیفرڈ پیمنٹس، ادھار لین دین میں دقت۔ بارٹر سسٹم کی ایک مشکل یہ بھی تھی کہ جب چیزوں کا لین دین ادھار کی صورت میں کیا جاتا تھا تو بعد میں وقت گزرنے کے بعد واپس جب لینے کی باری آتی تھی تو مشکلات پیش آتی تھیں۔ مثلاً اگر اسی شے کی واپسی بھی ادائیگی کے وقت ناراضگی ہو، جھگڑا ہو، باہمی اختلافات ہوں، یا پھر ملکی سیاسی معاشی حالات کی وجہ سے چیز کی قدر میں کمی آ جائے تو اس کی وجہ سے چیزوں کی مالیت میں اور لین دین میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ مثلاً اگر کسی شخص نے کسی دوسرے شخص سے کپڑا ادھار لیا، لیکن جب وہ واپس کرنے لگا تو دوسرے شخص کو اعتراض ہوگا کہ جو میں نے کپڑا دیا تھا وہ کسی اور کوالٹی کا تھا اور اب جو دیا جا رہا ہے واپس کسی اور کوالٹی کا ہے۔ لہٰذا ان مشکلات کی وجہ سے لوگوں کو بارٹر سسٹم کو چھوڑنا پڑا۔ بارٹر سسٹم کا ایک مسئلہ یہ بھی تھا کہ چیزوں کی موبلٹی میں، یعنی چیزوں کی منتقلی میں، ان کے ادھر سے ادھر لے جانے میں مشکلات پیش آتی تھیں۔ مثال کے طور پہ آج کے زمانے میں دولت کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنا بہت زیادہ آسان ہے، لیکن اس بارٹر سسٹم کے زمانے میں لوگوں کی دولت، ان کا غلہ، مال، مویشی، مکانات تھے۔ تو ایک شخص جو کہ سیالکوٹ میں رہتا ہے اور دوسرا شخص لاہور میں رہتا ہے، اگر انہوں نے آپس میں لین دین کرنا ہے تو ان کے لیے بہت مسئلہ ہوگا کہ وہ اپنی دولت کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کر سکیں آسانی کے ساتھ۔ مثال کے طور پہ گھر کو منتقل کرنا بہت مشکل ہے، جانوروں کو منتقل کرنا مشکل ہے، پھلوں اور گل سڑ جانے والی اشیاء جو کہ رستے میں خراب ہو سکتی ہیں یا کوئی اور مشکل پیش آ سکتی ہے، تو اس وجہ سے دولت کی نقل پذیری میں بھی مشکل تھی۔ بارٹر سسٹم کا ایک اور بڑا مسئلہ خدمات کی پیمنٹ میں تھا، خدمات کے معاوضوں کی ادائیگی میں تھا، کیونکہ اس زمانے میں اشیاء کے بدلے اشیاء اور خدمات کے بدلے عام طور پر خدمات کا تبادلہ کیا جاتا تھا۔ مثال کے طور پر اگر ایک ڈاکٹر ہے، اس نے کسی دوسرے شخص کا علاج کر دیا ہے اور وہ جو دوسرا شخص ہے وہ ٹیچر ہے، تو ڈاکٹر نے جو علاج کیا ہے اس کے بدلے میں وہ ٹیچر اس کو صرف پڑھا سکتا ہے، لیکن کیا واقعی ڈاکٹر کو پڑھائی کی ضرورت ہے؟ اور اگر اس کو ضرورت نہیں ہے تو پھر چیز کی ادائیگی کیسے ہوگی، اس کی مالیت کیسے ادا کی جائے گی جو اس نے علاج کیا ہے؟ لہٰذا خدمات کے معاوضوں کی ادائیگی میں بھی دقت پیش آتی تھی۔ اور اسی طریقے سے اگر ایک ٹیچر ہے جس نے کسی باربر یعنی کسی حجام کے بچے کو پڑھا دیا ہے تو بدلے میں وہ حجام اس کے بال ہی کاٹ سکتا ہے، لیکن اگر وہ بال نہیں کٹوانا چاہتے تو پھر نتیجن اس کی ادائیگی کیسے ہوگی؟ بارٹر سسٹم کا ایک مسئلہ سرکاری وصولیوں اور ادائیگیوں کا بھی تھا۔ سرکاری وصولیاں اور ادائیگیاں جیسا کہ ٹیکس ہیں یا پھر گورنمنٹ جو دوسرے ذرائع سے دولت اکٹھا کرتی ہے ملکی نظام کو چلانے کے لیے، اب چونکہ زر موجود نہیں تھا، پیسے موجود نہیں تھے، تو لوگوں کے پاس جو دولت، جو بھی چیز وہ تیار کیا کرتے تھے، اسی کے اندر سے انہیں حکومت کو ٹیکس کی رقم ادا کرنی ہوتی تھی۔ لیکن حکومت نے چونکہ ٹیکس کی رقم کو لمبے عرصے تک محفوظ رکھنا ہوتا ہے اور اسے ملکی معاملات کے لیے استعمال کرنا ہوتا ہے، لہٰذا بہت ساری اشیاء ایسی تھیں جو کہ لمبے عرصے تک محفوظ نہیں کی جا سکتی تھیں، مثلاً پھل، گل سڑ جانے والی اشیاء، تو لہٰذا ٹیکس سے جو رقم لی جاتی تھی اس کو لمبے عرصے تک ٹیکس کے بدلے جو اشیاء لی جاتی تھیں ان کو زیادہ لمبے عرصے تک محفوظ نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اور بہت ساری ایسی چیزیں تھیں جو تقسیم نہیں ہو سکتی تھیں، ضائع ہو سکتی تھیں، اور ایسے بہت سارے مسائل تھے جس کی وجہ سے سرکاری جو ریونیوز ہیں، سرکاری جو وصولیاں ہیں، ان میں مشکلات پیش آتی تھیں۔ لہٰذا یہ ساری وہ وجوہات تھیں جو کہ بارٹر سسٹم کے نظام میں موجود تھیں، بارٹر سسٹم میں موجود تھیں، اور جس کی وجہ سے لوگوں نے کسی ایسے سسٹم کی تلاش جاری رکھی جو کہ ان مشکلات کا ان کو حل دے سکے۔ تھینک یو۔